منکر اور نکیر یہ قبر کے ایسے عظیم اور کہا جاتا ہے کہ بہت خوفناک فرشتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ ایسے خوفناک فرشتے ہیں کہ جسے انسان دنیا میں نہیں دیکھ سکتا، قبر میں کیسے دیکھ پائے گا۔ ناظرین، اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں موجود ہیں، اور صحابہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا وہ آگے لوگوں تک پہنچایا، کیونکہ وہ وہی بات کرتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بڑی خوبصورت حدیثیں ہیں کہ یہ مردے کے پاس جاتے ہیں، اس سے کیا سوالات کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قبر میں سوالات کے جواب کرنے کے لیے منتخب کیا ہے، اور ہمیشہ یہ ہر انسان کے پاس جاتے ہیں اور قبر میں سوالات کرتے ہیں۔ اگر انسان مومن ہے تو یقیناً کے سوالات کے جواب درست دے دیتا ہے، مگر افسوس کہ اگر کافر ہے تو وہ کیسے اس سوالات کے جواب دے سکتا ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت مسلمہ کو تاکید کی کہ اپنے رب پر ایمان رکھنا، اس دنیا پر نہیں، روز آخرت پر ایمان رکھنا، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز پر یقین رکھنا۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ آخر یہ منکر اور نکیر جیسے فرشتے کون ہیں اور ان کے بارے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ میں تفصیل سے یہ شیئر کرتی ہوں، اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا ہی مہربان، سب پہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، منکر اور نکیر یہ دو ایسے عظیم فرشتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے قبر میں مردے کے پاس بھیجا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر انسان جو مر جائے اس کے پاس، چاہے وہ کافر ہے، یہودی ہے، مسلم ہے، جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ دو فرشتے اس کے پاس بھیجے جاتے ہیں۔ اور کچھ روایت میں ان کے بارے میں ایسا ذکر ہے کہ یہ دکھنے میں اتنے خوفناک، یعنی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ دنیا میں ان کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ ایک مثال دے دیتے ہیں، نبی کریم ایک مثال دے رہے ہیں کہ اسے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے تو ہم سوچے قبر میں سے کیسے دیکھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن روح کو یا مومن شخص کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، اس کے بعد تمام لوگ اس کی جب فاتحہ پڑھ کر چلے جاتے ہیں، حتیٰ تک کہ ابھی وہ شخص جو قبر میں ہوتا ہے وہ اپنے جانے والے رشتہ داروں اور لوگوں کے پیروں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اور وہ تڑپ رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ لوگ رک جائیں۔ مگر یہ دنیا ہے ناظرین، جب تک دنیا میں ساتھ ہیں لوگ تب تک ساتھ ہیں، مگر قبر میں کوئی ساتھ نہیں سوائے خدا کے۔ اس لیے کہا جاتا ہے دن اور رات ایک کر کے اپنے اللہ کو یاد کیا جائے۔ روز آخرت میں ہمارا اعمال نامہ جو ہونا ہے، ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملی، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی سنتیں عمل کریں، اپنے اللہ کو یاد کریں تاکہ قبر میں ہمارے اللہ ہمارے ساتھ ہوں۔ پھر جب اس کے تمام رشتہ دار چلے جاتے ہیں، حتیٰ تک کہ وہ ان کے پیروں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے سر پر یعنی اس کی قبر پر دو فرشتوں کو منتخب کرتا ہے، پھر ان کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دونوں فرشتوں کے نام منکر اور نکیر ہیں۔ وہ مومن کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ بتا کہ تیرا رب کون ہے، ساری عمر دنیا میں تو نے کس کو یاد کیا۔ اگر مومن ہے تو سوال کا جواب دیتا ہے کہ میرا رب وہ خالق ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، میرا رب وہ خالق ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، ساری عمر تو کس دین پر چلا، کس دین پر عمل کیا؟ تو کہتا ہے کہ میرا دین وہ ہے جس دین میں اللہ ہے، میں اس کی عبادت کرتا ہوں، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ بتا کہ آخری نبی کون ہے،
تو وہ کہتے ہیں کہ آخری نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تو اس کو بہت زیادہ مبارکباد دی جاتی ہے کہ تم نے اپنے رب کو راضی کیا تو تمہارے لیے جنت کو منتخب کر دیا جاتا ہے۔ اسی دوران ہے کہ جب وہ اتنے پیارے سوالات کے جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے فوراً ہی جنت کو کھول دیا جاتا ہے، اس کے لیے آرام پیدا کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ مومن ہے اور مومن انسان کو ان سے ڈر نہیں لگے گا۔ بے شک مومن تو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اسی وجہ سے ناظرین ہمیں چاہیے ہم اپنے اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کریں۔ کچھ روایت کے مطابق کہا جاتا ہے کہ منکر اور نکیر ایسے فرشتے ہیں کہ جن کی آوازیں پتھروں کی طرح ہوں گی، جیسے یہ زمین پر رکھیں گے تو زمین ایسے ہلے گی، پوری قبر ہلے گی ان کی آوازوں سے، کہ اتنی خوفناک آوازیں ہوں گی۔ ان کے بال زمین تک ہوں گے کہ جب یہ چل کر آئیں گے تو ان کے پیروں سے زیادہ ان کے بالوں کی آوازیں ہوں گی، اور ان کی آنکھیں بجلی کی مانند ہوں گی، چمکدار اور بہت خوفناک، کہ ایک گناہگار انسان اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ منکر اور نکیر یہ جب قبر میں اتارے جاتے ہیں، یعنی جب یہ قبر میں آتے ہیں، تو ان کی تمام حدیثیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں ان کے بارے میں بتایا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث کے مطابق، ایک اور روایت کے مطابق میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ بیان کروں گی کہ جب ایک کافر انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے اور اس کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے تمام رشتہ دار اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے یہ ہماری سوچ نہیں۔ دو فرشتے یعنی منکر اور نکیر، اس کے پاس بھی وہی فرشتے نازل ہوتے ہیں، چاہے یہودی ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ کی نظر میں تمام لوگ انسان ہیں، مگر اللہ کی نظر میں مسلمان مومن ہیں اور گنہگار کافر ہیں۔ تو ناظرین، کافر انسان کو جب قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار جب اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی تڑپ رہا ہوتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر جاؤ، کیونکہ وہ کافر ہے اس لیے تڑپ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو اس سے سوال کرتے ہیں، بتا کہ تیرا رب کون ہے؟ اب وہ کافر ہے، اس نے ساری عمر اس کی عبادت کی جو بے جان پتھر ہے، اب وہ کیا جواب دے گا کہ میں ایک بت کی عبادت کرتا رہا؟ ناظرین، وہ اس جواب پر پورا نہیں افسوس اتر پاتا، اس بات کا جواب نہیں دے پاتا۔ پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے یہ تو ہماری سوچ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد اسے سوال کیا جاتا ہے کہ بتا کہ تیرا دین کیا ہے؟ ساری عمر وہ اس پر عمل کرتا رہا، وہ ایک کافر ہے، وہ اس کا بھی جواب نہیں دے پاتا کہ میں نہیں جانتا کہ میرا دین کیا ہے، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ میرا خدا کون ہے۔ اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ بتا کہ آخری نبی کون ہے، تو وہ یہ بھی نہیں بتا پاتا کہ آخری نبی کون ہے۔ افسوس کے ناظرین، ان کا وہ حشر کیا جائے گا، فوراً جہنم کو حکم دے دیا جائے گا کہ اس کی قبر پر نازل ہو جاؤ، آگ اس کی قبر پر نازل ہو جائے گی، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا کہ سوچ بھی نہیں۔ ناظرین، ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا اور ہمیں بتایا، اے بندوں، تم لوگوں کو تمہارے رب نے عقل عطا کر دی، تمہیں پیدا کر کے دنیا میں بھیج دیا، اب تمہارا فرض بنتا ہے کہ اچھی چیزوں کو سمجھو، غلط اور اچھائی میں فرق دیکھو۔ ہم انسان ہیں، سب کچھ اللہ نے ہی بے شک بتانا ہے، سب اللہ کی وجہ سے چلتا ہے، مگر ناظرین اللہ نے ہمیں بھی تو عقل دی ہے نا، ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ کیا ان کافروں کے پاس عقل نہیں؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں پھر یہ اسی کی ہی پوجا کرتے ہیں؟ کہ بے شک جس نے ہمیں بنایا وہ تو نہیں دکھ سکتا نا، جس سے چاند سورج بنائے، کیونکہ وہ بلند اور عظیم ہستی ہیں، کوئی عام ہستی نہیں کہ جس کو ہم ایسے ہی دیکھ لیں گے۔ بے شک اس کو دیکھنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اسے کثرت سے یاد کرنا پڑتا ہے، دن اور رات ایک کر کر اس کو رب العزت کی تعریف کرنی ہوتی ہے، کیونکہ جیسے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا تک ان کا ہر پیغام لائے، اللہ کی تمام پاکیزگی کو ہم تک بتایا کہ وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہ یکتا ہے، ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ عز و جل کی تعریف کیا کریں، ہمیں ان کی باتوں پر عمل کیا کریں، گناہوں سے بچا کریں۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہوگی تو سبسکرائب کیجیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔